بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به وعن سفیان بن اسد الحضرمی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانة ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب وعن عمار رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہما وعنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا باللاعان ولا الفاحش ولا البذيء۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ فرامین نبوی ما قبل میں گزر چکے ہیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے جو روایات بیان ہوئیں ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسلام کا حسن، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والا انسان اپنی زبان کو لایانی باتوں سے، فضول باتوں سے، بے مقصد باتوں سے یا بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس کے ضمن میں وہ واقعہ گزرا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد دیگر صحابہ کرام نے ابشر بالجنہ کے الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہو اور پھر صحابی رسول ہو تو جنتی ہونے میں کوئی انکار نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات پر صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ مطلب یقینی اعتبار سے کسی کے متعلق تم اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہو کہ وہ جنتی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس مرنے والے صحابی رسول نے اپنی زندگی کے اندر زبان سے کوئی لایانی یا کوئی فضول بات ایسی نکالی ہو یا کسی ایسے معاملے کے اندر بخل کا مظاہرہ کیا ہو کہ جس موقع پر بخل کرنا یا جس موقع پر ان کی طرف سے یہ عمل ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو وہ کیا ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، لایانی باتیں یا کسی بھی معاملے کے اندر بخل کا مظاہرہ کرنا، یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے کنفرم جنتی ہونے کے بارے میں یا اس کے متعلق سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے جو ضابطہ یا ہمارے لیے جو فرمان اللہ کے نبی کا یا تعلیم وہ جو ملتی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جب اس زمانے کے لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ہمارے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ قدم قدم پر ہماری زبانیں لایانی گفتگو سے لبریز ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں کوئی بندہ نماز کی حالت میں مر جائے، اذان دیتے ہوئے مر جائے، باوضو مر جائے، اللہ کے راستے میں مر جائے تو ہم باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو صحابی رسول سے بڑھ کر تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے متعلق دیگر صحابہ کرام کو سرکار کا منع کرنا کہ ممکن ہے کہ ان کی زبان سے کوئی فضول بات نکلی ہو، ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ کسی کے متعلق حتمی رائے یا یقینی رائے قائم نہ کی جائے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی والی روایت آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ کبرت خیانة ان تحدث اخاک حدیثا۔ ایک انسان کا لبادہ ہوتا ہے، چہرے پر داڑھی ہو، انسان کے چہرے پر داڑھی ہو، سر پر پگڑی ہو، سفید لباس ہو، اور وہ انسان مسجد میں آتا جاتا ہو، شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو اور دعوت و تبلیغ کے اندر بھی جڑا ہوا ہو، خانقاہوں کے اندر بھی آتا جاتا ہو، ایسے بندے کو معاشرے کے اندر لوگ اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ایسے بندے پر لوگ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اب بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیکوں کا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں، نیکوں کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ صرف لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، اندر سے ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، جس کی بنیاد پر وہ دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں کہ اگرچہ ان کا جو حلیہ ہے وہ اسلامی ہوتا ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں وہ تبلیغی ہوتے ہیں،
اور حج پر جاتے ہیں تو وہ حاجی ہوتے ہیں، ان تمام تر خوبیوں کے باوجود جب میدان عمل کا موقع آتا ہے تو وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ اگلا بندہ اس بندے پر اعتماد کرتا ہے اس کے حلیے کی بنیاد پر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی خیانت یہ ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ یا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی اپنے بھائی سے کوئی بات بیان کرے اور جس بندے سے بات بیان کی جا رہی ہے سننے والا اس کو سچا سمجھے اور یہ بندہ اپنی بات کے اندر جھوٹا ہو، یہ بندہ اپنی بات کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے سروں پر خانقاہی ٹوپیاں ہیں، تو شہر کراچی میں ہم بسنے والے ہیں، اسی شہر کراچی کے اندر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے، تو یہ ٹوپیاں خانقاہی ٹوپی کہلاتی ہے، سفید رنگ ہے، سرکار سے ثابت ہے سفید رنگ۔ اب اس ٹوپی کو پہن کر اگر کوئی بندہ اگر غلط بیانی کرے، غلط کام کرے گا تو دوسرے لوگوں کا اعتماد خراب ہو جائے گا۔ اب میں اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے لبادہ کس کا اوڑھ رکھا ہے، لبادہ کس کا اوڑھ رکھا ہے، اس لبادے کا غلط استعمال کرنے کی بنیاد پر ہم دوسرے لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج اب کسی کو داڑھی کی ترغیب دیں تو موٹا سا جواب کیا آتا ہے کہ داڑھی والوں نے کون سے اچھے کام کر لیے۔ تو یہ جو آگے سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے کوئی نیک کام شروع کیا وہ نیک کام جب تک ہوتا رہے گا اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی برائی کا کام شروع کیا جب تک وہ برائی کا کام ہوتا رہے گا اس بندے کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو میں اور آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں بسا اوقات، داڑھی ٹوپی کے ساتھ، شلوار قمیص کے ساتھ، سفید لباس کے ساتھ، تہجد اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ اب کسی کو جا کر دعوت دے نماز کی، حالانکہ ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، سب مسلمانوں کو پتہ۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اذان کی آواز بھی ان کے کانوں میں پہنچتی ہے اور ان تک دعوت کا پیغام اردو زبان کے اندر، ان کی مادری زبان کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ اگر تو وہ نماز کا انکار کریں تو کافر بن جائیں گے، وہ نماز کا انکار نہیں کرتے، وہ نمازیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بندہ 5 وقتہ نمازی ہے لیکن اللہ کی پناہ، لیکن اللہ کی پناہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں قرآن کریم کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ جب دین کی دعوت دینا ہوتی تھی یا کسی بھی دینیات کے متعلق، ان کی دینیات یا دینی عادات کے متعلق جب دوسرے لوگوں کو پیغام دینا ہوتا تھا تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح بن جاؤ۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ توجہ کے ساتھ، صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے، تھکاوٹ سب کو ہے، سفر ہم نے بھی کیا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ، دائیں بائیں نہ دیکھیں، جن کو دائیں بائیں دیکھنا ہے معذرت کے ساتھ وہ پھر باہر بیٹھیں تاکہ توجہ خراب نہ ہو۔ اور یہ سمجھ شریفہ میں تو حضرات صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ کونوا مثلنا، یعنی دین اسلام یا مسلمان یا دینیات کے متعلق اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ صحابہ سے پوچھا جاتا۔ یا تمہارا دستور حیات کہاں ہے؟ صحابہ سے پوچھا جاتا۔ وہ کسی اور صحابی کی طرف اشارہ کر دیتے کہ وہ دیکھو وہ ہمارا دستور حیات جا رہا ہے۔ مطلب اس بندے کی زندگی کو پرکھ لو، اس بندے کی زندگی کے اندر جو کچھ پایا جائے گا وہ ہمارے دین کے اندر یا ہمارے دستور کے اندر موجود ہے، اور جو کچھ ہمارے دستور کے اندر موجود ہے وہ اس بندے کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اللہ کے فضل سے جدی پشتی نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بڑے خیانت کے مرتکب ہیں ہم لوگ، کہ ہمارے لبادے کی وجہ سے اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آنے سے یعنی ہم ان کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ جامعہ عربی احسن العلوم گلشن اقبال میں ایک بڑا مدرسہ ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ وہاں کے محتمم تھے، گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے مدرسے کے اندر ایک بندہ آیا ساؤتھ افریقہ سے، اسلام قبول کر کے حضرت والا کی تقاریر سے، ان کی تفسیر سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اور آن لائن جو ان کے دروس وغیرہ چلتے تھے ان سے متاثر ہو کر وہ پاکستان آیا۔ جمعہ کا دن تھا،
اس نے اسلام جمعے والے دن قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد حضرت والا کے بیان میں بیٹھا تو جو حضرات وہاں گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ دروازے سے گھستے کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ پر وہ پانی پینے کی وہ جو جگہ بنائی ہے کولر نما جو ہے، اس کے اندر وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں پانی کی، اور ان ٹوٹیوں کے ساتھ جو گلاسیں ہیں ان کے ساتھ زنجیر باندھی ہوئی ہے۔ تو اس غیر مسلم نے آتے کے ساتھ ہی کہا کہ گلاسوں کو زنجیر سے کیوں باندھا گیا؟ تو بتلایا کہ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، لوگ اٹھا کر، یہی بات بنیاد بن گئی۔ اور اس نے کہا کہ تمہارے مذہب کے اندر اگر ایک گلاس کی حفاظت کے لیے کوئی عمل موجود نہیں ہے تو مجھے ایسا مذہب قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ دارالعلوم کراچی کے اندر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر ساؤتھ افریقہ کی پوری ایک فیملی مسلمان ہو کر آئی۔ حضرت شیخ صاحب نے دارالعلوم کراچی کے اندر ان کی رہائش کا انتظام کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماشاءاللہ، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ نمازوں میں آتے تھے۔ ان کی تقریباً 7 سال کی بچی تھی۔ کتنے سال کی؟ 7 سال کی بچی تھی، اور وہ اسکارف پہن کر آتی تھی۔ بڑے خوبصورت بچے تھے ماشاءاللہ، ابا کے ساتھ چلتے تھے تو پورا ایک نورانی ماحول تھا۔ تو 7 سال کی بچی دارالعلوم کراچی سے باہر کیریا مارکیٹ کے اندر جاتی ہے دکان پر کچھ خریداری کرنے کے لیے، تو کچھ بدبخت قسم کے وہاں پر نوجوان تھے، اور انہوں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس بچی کے ساتھ 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر لی۔ اس زیادتی کے نتیجے میں وہ بچی کے والدین نے دین اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ سے عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں کبرت خیانتاً، کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ لوگ تمہارے روپ کو دیکھ کر تمہارے اوپر اعتماد کریں، اور تم اپنے اعمال کے ذریعے سے ان کے ساتھ غلط بیانی کا معاملہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں، تبلیغی جماعت پر پوری دنیا کا اعتماد ہے۔ تبلیغی جماعت پر پوری دنیا کا اعتماد ہے۔ تبلیغی جماعت کو لوگ اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب تبلیغی جماعتیں بوری یا بستر باندھ کر جب چلا کرتی تھیں تو راستے میں باقاعدگی سے لوگ ان کو لفٹ دیا کرتے تھے، ان کو لفٹ دیتے تھے، اور جب یہ علاقوں کے اندر آیا کرتی تھی تو پورے محلے کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ گھر گھر سے ان کے لیے اکرام کا انتظام ہوتا تھا۔ راستوں میں جاتے تھے، ان کے سامان، ان کے بیگ وغیرہ چیک نہیں کیے جاتے تھے۔ یہ ایک اچھا معاملہ تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے دعوت و تبلیغ کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا شروع کیا، اور وہ بستر بند کے اندر اسلحہ وغیرہ غیر قانونی چیزیں لے کر جانا شروع ہو گئے۔ تو رائے منڈ مرکز سے باقاعدہ ہدایات جاری ہوئیں کہ جہاں کہیں پر بھی جماعت والے جائیں تو جیسے دیگر لوگوں کے سامان کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے سامان کو بھی چیک کیا جائے۔ تو یہ کیا ہوا کہ اس ایک نیک روش کا جو ہے وہ جو نیک روش تھی، اس نیک روش کو لوگوں نے غلط طریقہ کار کے طور پر استعمال کیا۔ وہ اعتماد کی فضا خراب ہو گئی۔ ابھی ہم رائے منڈ کے اجتماع کے اندر تھے تو یہاں سے کتنے لوگ دنیا بھر سے آئے اور شہر کراچی سے بھی گئے، لیکن وہاں پر جو پرانے تبلیغی حضرات تھے ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے افعال کو دیکھ کر، ان کے اقوال کو دیکھ کر یقینی اعتبار سے نیا آنے والا مجمع وہ بدظن ہوا، اور اب کے بار وہ بیزار رہے گا اور وہ کبھی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی بات کو سرکار نے فرمایا کبرت خیانتاً، اگلا تمہیں اچھا سمجھتا ہے تو تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے اچھے بن جاؤ۔ کہتے ہیں گزشتہ زمانوں کے اندر جب شیطان جو ہے نظر آیا کرتا تھا تو وہ بہت سارے روپ بدلتا تھا۔ وہ جون سا بھی روپ بدل کر بادشاہ سلامت کے دربار میں جاتا تو بادشاہ سلامت اس کو کیا کرتے تھے؟ پہچان لیتے تھے۔ بادشاہ سلامت اس کو پہچان لیتے تھے۔ ایک موقع پر شیطان نے کہا کہ اب ایسا روپ بدلوں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ میں تجھے نہ پہچان پایا تو تجھے 1000 اشرفیاں دوں گا۔ کتنے دوں گا؟ 1000 اشرفیاں دوں گا۔ چنانچہ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، چیلنج شروع ہو گیا۔ شیطان نے کیا کیا کہ جنگل کے اندر ایک جگہ کا انتخاب کیا، اپنی داڑھی کو بڑھا لیا اور سر کے اوپر پگڑی کو سجا لیا، ایک لمبا سا جبہ پہن کر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔
تقریباً سال ڈیڑھ کے بعد بادشاہ کا گزر اس طرف کو ہونے کو ہوتا ہے تو کسی وزیر کی نظر پڑی، جھونپڑی میں کوئی اللہ والے بیٹھے ہیں، تو وزیر نے جا کر اس سے دعا کروائی۔ حقیقت میں تو وہ شیطان تھا، لیکن دعا کروائی، اور دعا کرنے کے بعد کوئی ہدیہ پیش کیا، تو اس شیطان نے جو بزرگ کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا وہ ہدیہ لینے سے انکار کر دیا۔ تو ظاہر ہے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے، اللہ والا وہی ہے جو ہدیہ قبول نہ کرے، جس کو دنیا مافیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وزیر متاثر ہوا، بادشاہ کو جا کر کہا فلاں جگہ پر ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہیں، کچھ نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، بس خالی لوگوں کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ بادشاہ متاثر ہو کر گیا اور بادشاہ نے تقریباً 4000 اشرفیاں اس زمانے کے اندر اس بہروپیے یعنی شیطان کے سامنے خدمت میں پیش کی، لیکن اس شیطان نے ان کو لات مار کر ٹھکرا دیا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، آپ کے لیے گھر بنا دے کر نہیں، آپ کے لیے کوئی ضروریات کا نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے۔ یہ ساری حالت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بادشاہ واپس دربار میں پہنچا تو شیطان پیچھے سے دربار میں آیا اور کہا کہ ہاں بھائی آپ شرط ہار گئے، لائیے 1000 اشرفیاں۔ اس موقع پر دربار میں موجود بادشاہ نے کہا اس موقع پر جب میں تمہیں دے رہا تھا وہ 4000 تھے، تو جو تمہاری طے شدہ رقم تھی اس کے مقابلے میں تو 3 گنا زیادہ تھی، تم نے کیوں نہ لی؟ تو شیطان نے کہا کہ اس وقت میں نے جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ بزرگ لوگوں کا تھا، جو لباس میں نے اختیار کیا ہوا تھا وہ نیک لوگوں کا تھا۔ اگر میں اس حالت میں یہ کام کر لیتا تو آنے والے لوگوں کے دلوں میں نیک لوگوں کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جاتی۔ اس روپ کا میں نے لحاظ کیا، اس بنیاد پر میں نے اس موقع پر قبول نہ کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، بے شمار خصوصیات کا حامل بنایا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، بہروپیہ نہ بنے، ہم بہروپیہ نہ بنے۔ جو ہماری حقیقت ہے وہ اللہ کو پتہ ہو اور ہمیں پتہ ہو، ہم اپنی اس بہروپیے پن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ کچھ پرندے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان سمندروں کی اپنا پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، تو پرندوں نے آ کر شکایت کی حضرت والا ایک شکاری ہے، آپ ذرا اس کو سمجھائیں، اس کے شکار کرنے پر ہمیں اعتراض ہے، شکاری کے شکار پر ہمیں اعتراض ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری کو بلوایا کہ یہ پرندے شکایت کر رہے ہیں، تو اس شکاری نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو پیدا کیا ہے اور ہمیں شکار کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں تو اللہ کا حکم سمجھ کر شکار کرتا ہوں، آپ نبی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ شکار حرام ہے تو میں شکار کرنا چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، شکار کرنا حرام تو نہیں ہے، آپ کو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ تو پرندوں نے کہا حضرت والا ان کے شکار پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ان کے شکار کے طریقہ کار پر ہمیں اعتراض ہے، شکار کے طریقہ کار پر ہمیں اعتراض ہے۔ یہ شکار کرنے کے لیے آئے، شکاری بن کر آئے نا، شکار کرنے کے لیے آئے، شکاری بن کر آئے، اس کے پاس جو سامان ہے شکار کرنے کا وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہ جوان جب آتا ہے پگڑی باندھ کر آتا ہے، یہ جبہ پہن کر آتا ہے، غلیل یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نیچے چھپائی ہوتی ہیں، بغل کے اندر مسلح ہوتا ہے۔ ہم سارے پرندے بیٹھ کر سوچتے ہیں یہ عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، ہم اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ بندوق نکال کر ہم پر فائر مار دیتا ہے۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ یہ شکاری بن کر آئے تاکہ اسے دیکھ کر ہم اپنا تحفظ کر سکیں، انتظام کر سکیں، اس کے بعد یہ شکار کر لے۔ گویا کہ وہ پرندے بھی اس بات سے نفرت کرتے تھے کہ جس انسان کی جو حالت ہے اپنی حالت کو وہ چینج کر کر ہمیں دھوکے کے اندر مبتلا کرے۔ آگے سمجھ میں؟ کبرت خیانتاً، پیغمبر نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی خیانت ہے۔ تو زبان کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں ہم جب یہاں سے بھی رائے منڈ گئے، ماشاءاللہ سارے ساتھی کچھ موجود ہیں، پیچھے والے آگے دیکھ، پیچھے آپ کو دم کروانا ہے، مجھے درس دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انتہائی معذرت ہاری سمجھ شریفہ میں۔ اب ماشاءاللہ ہم رائے منڈ والے چونکہ لیاری والے سارے ہیں نا،
تو چونکہ گھر کی بات گھر کے اندر ہو تو اچھا لگتا ہے. بہت اللہ نے کرم نوازی کا معاملہ کیا. اللہ نے بہت کرم نوازی کا معاملہ کیا، لیکن ہم نے اپنی شرارتوں کی وجہ سے اس مقدس سفر کو تاتار کر دیا، ضائع کر دیا. اس پر ہم استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جب ہماری گاڑی یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی چند لمحات پہلے ہمارے ساتھیوں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے خراب ہوئے. یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے نا، اللہ کرے سب تک پہنچ جائے. چند چیزیں ہیں کہ جن کی اصلاح کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہماری گاڑی یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی ہماری آپس میں نا اتفاقی اور دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، اس کا جو بم پھوٹا ہے پھر وہ پنڈال کے اندر جا کے پھوٹا ہے. ہم مسافر بھی تھے، ہم اللہ کے راستے میں بھی تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اعمال کے اندر ایک نیکی کے بھی شاید ہم اضافہ نہیں کر پائے. یہ واحد سفر تھا جس میں خدا کی قسم میں نے تسبیح نہیں نکالی. مجھے نہیں یاد اس پورے سفر کے اندر میں نے ایک رکوع بھی تلاوت کی ہو. مجھے نہیں یاد اس پورے سفر کے اندر 6 رکعت سے زیادہ نوافل پڑھے ہوں. مجھے نہیں یاد ہے اس سفر کے اندر میرے دل یا دماغ کے اندر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی خیر کی بات آئی ہو. ٹھیک ہے، نہ کوئی درود پاک پڑھا، نہ کوئی استغفار کیا گیا، نہ کوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ہم یہاں سے سفر پر روانہ ہوئے تو دلوں کی کدورتیں تھیں. سفر بھی ہمارا بالکل یوں صاف لگ رہا تھا. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے. ایک روٹین کا سفر ہوا، ایک روٹین کا سفر ہوا اور وہ سفر ہمارا بہت لمبا ہوا. پھر وہاں پر جانے کے بعد بھی مجمع کے اندر یعنی کہ اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی اللہ کے راستے میں جا سکا اور نہ ہی ہمارا کوئی ساتھی اعمال کے اعتبار سے ترقی کر سکا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر جگہ پر چند لوگ ہوتے ہیں، نمائندے جو آئیڈیل ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کی بنیاد پر باقیوں پر اثر پڑتا ہے. اس میں کوئی انکار کی بات ہے. ایک علماء کرام کی جماعت ہے، ایک تبلیغیوں کی جماعت ہے، ایک مجاہدین کی جماعت ہے، ایک مدرسین کی جماعت ہے. تو ہر ایک ایک اپنا طریقہ کار ہے. اگر کہیں پر علماء کرام کی جماعت ہو تو لوگ علماء کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں. کہیں پر تبلیغی حضرات ہوں، ان کو دیکھا جاتا ہے یہ 4 مہینے والا، یہ پرانا ساتھی ہے. لیکن آپس کے نا اتفاقی کا جو معاملات ہوئے، جو ساتھی وہاں پر موجود تھے کہ قریب تھا کہ دستوں گریباں ہو جاتے، قریب تھا کہ دستوں گریباں ہو جاتے. لیکن دستوں گریباں نہ بھی ہونے کے باوجود بھی ہم نے بہت گندا میسج دیا ان لوگوں کو جو نیا مجمع آیا تھا اور جو وہاں پر آ کر مرکز میں جوڑا تھا. اس پر ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہم سب کو معاف فرمائے. یہ وجہ ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہی زبان نے گند کیا. اس پورے سفر کے اندر ہماری زبان، مجھ سمیت سب کی زبان کا غلط استعمال ہوا. اس زبان سے گالیاں نکلیں، اس زبان سے گالیاں نکلیں، اس زبان سے جھوٹ نکلے، اس زبان سے غیبتیں نکلیں. لوگ ہمارے روپ کو دیکھ کر ہم سے اتنے متاثر تھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اندرون خانہ ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا ہے ہمارا یہ اجتماع ضائع ہوا، اگلا اجتماع ہمارا ضائع نہ ہو جائے. یہ 3 دن 72 گھنٹے پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جو ہے وہ یہ اجتماع کی ترتیب ہے. لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. جنید جمشید جیسا بندہ جس کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک کی عمر آپ دیکھیں، کسی گھنٹ کے اندر گزری، ایک اجتماع کے اندر شریک ہوا، اللہ نے زندگی کو تبدیل کیا. تو میں اور آپ تو الحمدللہ کسی میراثی کے گھر پر پیدا نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی؟ ہر سال ہم اجتماع میں جاتے ہیں، سالانہ ہمارا چلہ بھی لگتا ہے، 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، لیکن چینج نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری زبان ہے نا، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اس زبان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. لہذا یہ بات ساتھیوں کو جا کر بتلا دیں کہ اگر اس قسم کے اپنا دینیات کے کاموں کے اندر ہم اگر آگے بڑھیں گے تو حاشا وکلا جو مسلمان ہیں وہ کافر ہو جائیں گے، کافر اسلام کی طرف نہیں آئیں گے. کب عورت خیانت، یہ بڑی خیانت ہے کہ لوگ آپ کے ظاہری روپ کو دیکھ کر جو ہے نا آپ پر اعتماد کریں اور آپ اندرون خانہ ان کو تکلیف پہنچ جائے. تو گالیاں میں نے خود دی ہیں، میری زبان سے بھی گالیاں نکلی ہیں.
غیبت میری زبان سے بھی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ کہ ہم اجتماع کے اندر آئے ہیں، ہم تو ایک پکنک کے اوپر گئے تھے، یوں سمجھ لیں۔ ہماری روزی اللہ نے لاہور کے اندر لکھی تھی، ہم وہاں جا کر روزی اپنی کھا کر آ گئے۔ اعمال کے اعتبار سے، میں اپنی ذات کے اعتبار سے، باقی ساتھیوں کو بھی میں نے دیکھا منڈ کے سوئے جوان، ٹھیک ہے۔ تو جو تبلیغی اجتماع کے اندر جا کر نہیں سدھرا، جو اس ماحول کے اندر جا کر نہیں سدھرا، وہ بعد میں سدھرے گا؟ بولیے۔ لڑائیاں ہماری کھانے پر ہوئی ہیں، لڑائیاں ہماری گاڑی کے اندر بیٹھنے پر ہوئی ہیں، سیٹوں پر لڑائیاں ہوئی ہیں، مینیو پر ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں، وہاں پر مشاورت پر، سونے پر ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں، جاتے کے ساتھ ہی بستر یا نہیں یا لگاؤ، اس پر ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں۔ تو مجھے بتلائیے کہ سرکار موجود تھے، سرکار موجود تھے، تو سرکار کی موجودگی سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے پیغمبر جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ پیغمبر کی موجودگی عذاب خداوندی کو روکنے کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود دو لڑنے والے تھے، اوپر سے اللہ کے پیغمبر کو شب قدر کے بارے میں بتلایا گیا، لڑنے والوں کے لڑنے کی نحوست سے پیغمبر سے وہ بات بھلوا دی گئی، ٹھیک ہے۔ ہم تو وہاں پر بستروں پہ لڑے کہ نہیں لڑے، یاد ہے؟ گالیاں دی گئی کہ نہیں گئیں؟ اور ان گالیوں کا نتیجہ آخری وقت تک ہم ایک دوسرے کی ماں بہن کو یاد کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ جو اجتماع میں گئے تھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو کوئی ایک مرتبہ بھی کسی نے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھی؟ کوئی بولیے 1000 کا فگر کراس کیا؟ کسی بھی تسبیح کا کیا پورا؟ اور آتے وقت ہم سامان لے کر آئے، اللہ اکبر، میرا اپنا سامان ہے، اللہ اس کو زندگی دے، یہ اٹھا کے لایا ہے۔ منڈ کے ہم نے کھائے، انڈے، ریوڑیاں، حلوے، مزار مینار پاکستان پہ ہم گھومے، ہم نے سکھوں کو دیکھا وہاں پر۔ خدا کی قسم ہماری نگاہیں بے قابو تھی، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ جو 7 دن کا، یہ 6 دن کا، یعنی گزشتہ منگل سے لے کر آئندہ اپنا گزشتہ کل تک کا جو وقت ہم نے برباد کیا ہے، اللہ کی ذات ہمیں معاف کرے۔ ہم نے ٹوٹل پیسہ ضائع کیا، ہم نے ٹوٹل پیسہ ضائع کیا، اللہ کے گھر کی اس نیک ماحول کی ناقدری کی ہے۔ ابراہیم دیلوا صاحب پرائیویٹ اپنا انڈیا کے امیر ہے، بوڑھے آدمی ہیں، وہ دعا کے اندر روتے رہے۔ ہم میں سے کسی کو رونا آیا؟ بولو حسین بھائی، رونا آیا؟ رونا آیا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رونا آنے کی وجہ کیا تھی؟ جو چند آنسو گرے وہ بھی ہم چونکہ اسپیکر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے رونے پر ہمیں تھوڑا سا غم ہوا، لیکن بعد میں وہ جتنے دی کھوتی اتھی مڑ کھلوتی۔ آ رہی سمجھ رہی ہمیں؟ ہم نے وقت برباد کیا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو شروع سے لے کر نہیں، اللہ آپ کو بھی معاف کرے، خالی ہمیں نہیں۔ اتنے زور سے آمین کہا ہے جوان، آ رہی سمجھ میں؟ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے اقبال بھی، غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، جو بندوں کا حق ہے بندوں سے معافی مانگ لے، ان غلطیوں کو غلطیاں سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیاز نے غلط کیا تھا، اعجاز نے غلط، نہیں، میری غلطی تھی۔ کیا تھی؟ میری غلطی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے بھی گالیاں دی، آپ لوگوں نے سنی تھی، خدا کی قسم باتھ روم میں جا کر میں بہت پشیمان ہوا، لیکن اس وقت ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ زبان اپنے قابو میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب میرا بھی یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے۔ ہم جماعت میں گئے الحمدللہ، انکار نہیں ہے، لیکن انا للہ اس بات پر ہے ہم نے وقت کو ضائع کیا۔ اس ماحول کے اندر جو گند بھرا، ہمارے دائیں بائیں لگے ہوئے جو اپنا خیمے تھے، یا جو ان کے وہ لگے ہوئے تھے، اپنا خیمے لگے ہوئے تھے، ان کے اندر موجود جن لوگوں نے ہماری باتیں سنی ہیں نا، وہ اپنی نسلوں کو بھی تبلیغ سے منع کریں گے۔ ہاری سمجھ میں؟ تو توبہ کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، اب بزرگوں کی دیکھیں بات وہی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہمارے بزرگوں کی تمنا بھی یہی ہے، ہمارے بزرگوں کی صدارت تمنا بھی 8:05۔ ہمارے بزرگوں کی تمنا بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا جھمگھٹا نہ بنایا جائے، اس جھمگھٹے کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو گئے تھے وہ بھی استغفار کریں، اور جو نہیں گئے تھے وہ بھی ہمارے حق میں استغفار کریں، تاکہ اللہ کی ذات آگے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ